رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ قید کی سلاخوں کے پیچھے کئی برس گزارنے کے بعد وہ دن آ ہی گیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین میں اختیار بخشا۔ مصر کی سلطنت اس وقت علم اور تہذیب کا مرکز تھی، شدید قحط کے دہانے پر کھڑی تھی۔ بادشاہ نے اپنے خواب کی تعبیر سن کر یوسف علیہ السلام کو ملک کا وزیر خزانہ مقرر کر دیا، اور یہی وہ مقام تھا جہاں نبوت کی حکمت اور اللہ پر توکل کی جھلک کھل کر ظاہر ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے زمین کا معائنہ کروایا۔ ہر گاؤں، ہر بستی، ہر شہر کا جائزہ لیا گیا۔ بڑی بڑی گودامیں تعمیر کروائی گئی، سرکاری لکھت پڑھت میں شفافیت لائی گئی۔ انہوں نے ہر سال کی فصل کا 5واں حصہ سرکاری ذخائر میں محفوظ کرنے کا حکم دیا۔ چونکہ خواب میں 7 سالہ خوشحالی کا ذکر تھا، یوسف علیہ السلام نے اس وقت کو ضائع کیے بغیر کام شروع کروایا۔ فصلوں کی پیمائش، ذخیرہ اور میعاد تک کی حفاظت، سب کچھ ان کی نگرانی میں تھا۔ غریب کو اس کے حصے کا غلہ ملتا اور زمیندار سے اس کی زمین کے مطابق غلہ محفوظ کیا جاتا۔ ایک نظام وجود میں آ چکا تھا، ایسا نظام جو آنے والے قحط کے اندھیروں کو شکست دینے والا تھا۔ 7 سال گزر چکے تھے، مصر نے خوشحالی دیکھی، زمین نے خوب اناج اگلا، کسانوں نے محنت کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بشیرت نے سب کو امان دیا۔ پھر وہ وقت آیا جب زمین سوکھنے لگی، بادلوں نے برسنا بند کر دیا، دریاؤں کا پانی کم ہو گیا، کھیتوں میں دراڑیں پڑ گئی، لوگ خوف میں مبتلا ہو گئے، اناج اگنا بند ہو گیا۔ مصر کے باہر کے علاقے تو پہلے ہی سے بے سہارا تھے، اب قحط نے ان کی کمر توڑ دی۔ تب لوگوں کو پتہ چلا کہ مصر میں ایک شخص ہے جو زمین کے خزانے کا محافظ ہے، ایک شخص جو مستقبل دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو انصاف اور رحم کا پیکر ہے۔ قافلے چل پڑے، لوگ اپنے اونٹوں پر خالی تھیلے لادے مصر آنے لگے۔ کئی سو میل دور کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے بیٹے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی تھے، وہ بھی قحط سے متاثر ہوئے۔ جب غلہ ختم ہونے لگا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا، مصر میں غلہ بیچا جا رہا ہے، جاؤ اور خرید کر لاؤ تاکہ ہم ہلاکت سے بچ جائیں۔ 10 بیٹے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ سب سے چھوٹے بیٹے بنیامین گھر میں رہ گئے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کی طرح وہ بھی کھو جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام روزانہ گودام کے سامنے بیٹھتے، لوگوں سے سوال کرتے، ان کی شناخت پوچھتے اور ہر قافلے کو اس کی ضرورت کے مطابق غلہ دیتے۔ ایک دن وہ لمحہ آیا، 10 اجنبی ان کے سامنے آئے، جھک کر سلام کیا اور غلہ مانگا۔ یوسف علیہ السلام نے ایک لمحہ میں پہچان لیا کہ یہ ان کے بھائی ہیں۔ وہی چہرے، وہی انداز، وہی تعلق۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، آنکھیں نم ہو گئی، مگر انہوں نے اپنے آپ پر قابو رکھا اور کہا، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم کنعان سے آئے ہیں، قحط کی وجہ سے بے بس ہو چکے ہیں، گھر میں ہمارے والدین اور ایک چھوٹا بھائی ہے جو ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اگر تم سچے ہو تو اگلی بار وہ چھوٹا بھائی بھی لانا، ورنہ تمہیں کچھ نہ ملے گا۔ بھائیوں نے قسم کھائی کہ وہ سچے ہیں اور اپنے حصے کا غلہ لے کر چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام نے ایک اور کارنامہ کیا، جو قیمت وہ لے کر آئے تھے وہ چپے سے ان کے سامان میں واپس رکھ دی۔ جب بھائی واپس گھر پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، بھلا یہ کیسے ہوا جو قیمت تم لے کر گئے تھے وہ تمہارے ساتھ واپس آئی ہے اور اناج بھی لے کر آئے ہو؟ بھائیوں نے کہا، وزیر خزانہ نے یہ کہا ہے کہ اگلی بار بنیامین کو ساتھ لاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت دکھی ہوئے اور کہنے لگے، پہلے ایک بیٹا گم کر کے آئے ہو، اب دوسرے کو بھی لے جاؤ گے؟ بھائیوں نے قسم کھائی اور وعدہ کیا، حتیٰ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ جب قافلہ مصر پہنچا، یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو خوش آمدید کہا۔ جب بنیامین کو دیکھا، دل بے اختیار ہو گیا۔ تنہائی میں انہیں اپنے قریب کیا اور کہا، میں تیرا بھائی یوسف ہوں۔ بنیامین حیران، خوش اور نم آنکھوں سے اپنے بھائی کو دیکھتا رہا، مگر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اب راز کو ظاہر نہ کرنا۔
اس بار بھی غلہ دیا گیا، سامان بھروایا گیا، مگر یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کی، بادشاہ کا سونے کا پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا۔ قافلہ روانہ ہوا ہی تھا، آواز آئی بادشاہ کا پیمانہ چوری ہو گیا ہے۔ قافلہ روکا گیا، سب کے سامان کی تلاش ہوئی۔ جب بنیامین کے تھیلے سے پیمانہ نکلا تو سب حیران ہو گئے۔ اب قانون تھا چور کو مصر میں غلام بنایا جائے۔ بھائیوں نے کہا یہ ناممکن ہے، ہمارا بھائی ایسا نہیں کر سکتا، مگر دلیل تھی، پیمانہ تھا، قانون تھا۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ بھائی بہت پریشان ہوئے۔ بڑے بھائی نے کہا میں واپس نہیں جاؤں گا۔ سب بھائی رو کر یوسف علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے، ہم میں سے کسی کو رکھ لو، اسے جانے دو، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، اس کے دل پر صدمہ نہ آ جائے۔ یوسف علیہ السلام نے صرف اتنا کہا، ہم ظلم نہیں کرتے، جس کے پاس سامان نکلا ہے وہی رکے گا۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کی زمین کو قحط سے بچانے کے لیے دانائی، صبر، بہترین انتظامی صلاحیتوں سے ایسا نظام قائم کیا، نہ صرف مصر بلکہ اطراف کے تمام علاقوں کے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم علم، حکمت اور قوت فاصلہ عطا فرمائی، جو ہر نبی کا خاصہ ہوا کرتا ہے۔ جب نیت خالص ہو، دل سچا ہو اور اللہ پر کامل یقین ہو تو غلامی کے اندھیرے بادشاہت کے اجالے میں بدل جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے، صبر کے بعد راحت آتی ہے، ظلم کے بعد عدل ابھرتا ہے اور سچائی ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ زندگی کی مشکل گھڑیاں محض امتحان ہوتی ہیں، اگر ہم ان لمحوں میں صبر کر لیں تو وہی مشکل راستے ہمیں رب کے قریب کر دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم ہمارے چینل SK TV کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمیں مزید اچھے اور ایمان افروز اسلامی واقعات پیش کرنے میں مدد دیتی ہے۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ متاثر کس لمحے نے کیا۔ رب عظیم آپ کو اور آپ کے خاندان والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔